کس محنت و مشقت سے ہم نے تمہیں انجیل کی منادی کی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا دوسرا باب، نامی تا 13ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم ہماری محنت اور مشقت کو یاد رکھتے ہو کہ ہم نے اس لیے کہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ہو، رات دن کام کر کے تمہیں خدا کی انجیل کی منادی کی۔ تم گواہ ہو اور خدا بھی ہے کہ تم ایمان لانے والوں میں ہم کیا ہی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی سے گزران کرتے تھے۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کو، اسی طرح ہم تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تم خدا کے لائق چال چلو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناگاہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خدا کا کلام جسے ہم سناتے ہیں تم کو ملا، تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام نہیں بلکہ جیسا در حقیقت ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 139 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو مجھے جانچتا ہے، میں تیری روح سے کہاں جاؤں اور تیرے چہرے سے کہاں بھاگوں؟ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں عالم اسفل میں جا اتروں تو وہاں بھی موجود ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو مجھے جانچتا ہے، اگر میں فجر کے پر لگاؤں اور سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری ہدایت کرے گا اور تیرا دست راست مجھے سنبھالے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو مجھے جانچتا ہے، اگر میں کہوں کہ کم از کم تاریکی مجھے چھپا لے گی اور نور کی بجائے رات مجھے گھیر لے گی، تو تیرے سامنے تاریکی بھی تاریک نہیں اور رات دن کی مانند روشن ہوگی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو مجھے جانچتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 23واں باب 27ویں سے 32ویں آیت۔ تم انبیاء کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ ایک دن یسوع نے کہا، تم پر افسوس اے فقیو اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو باہر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں پر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ تم پر افسوس اے فقیو فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مزار آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے ایام میں ہوتے تو انبیاء کے خون میں ان کے شریک نہ بنتے۔ اس طرح تم اپنی بابت گواہی دیتے ہو کہ ہم انبیاء کے قاتلوں کے فرزند ہیں، پس اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔